تقوی کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، حافظ عالم مفتی بننے کو فرض نہیں فرمایا، اللہ والا بننے کو فرض فرمایا۔ سنیے دوبارہ، اتنا علم حاصل کرنا مجھ سمیت ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ علماء سے پوچھ کر، مفتی صاحبان سے پوچھ کر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ہمیں حلال حرام کی توفیق ہو جائے۔ اللہ کا نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کو اپنا لیں۔ اور پیارے شیخ نے فرمایا کہ جو عالم بن رہے ہیں ان کے انعامات بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جا کر مدرسے میں داخلہ لے لیں، لیکن اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ہم لوگ گناہ چھوڑ دیں۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے اللہ کس بات سے راضی ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے شادی میں۔ دیکھو بھائی، آپ لوگ ایک آدمی اور عاشق لائیں، تھوڑا پیچھے بھی بیٹھیں ذرا، نئے آدمی آنے والے ہیں، کوئی تصویر نہ کھینچ لے، بعد میں پھر مسئلہ ہوتا ہے، اچھل کود ہوتی ہے۔ موبائل، آپ آج تک اگر 80 موبائل پکڑے گئے نا، 70 لوگوں نے موبائل ہاتھ میں نہیں دیا، جھگڑے ہوئے کہ بھائی آپ ڈیلیٹ ہمیں کرنے دیں۔ ہمارے ساتھی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں کہ یہ داڑھی والا ہے، نماز کا نشان بھی ہے، ٹخنا بھی کھلا ہوا ہے، ننگی فلمیں بھری ہوئی ہیں، تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی، ہماری بھی نظر پڑ جائے گی، تو پورا ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی تو آپ نے کوئی ضرورت کیا تصویر کھینچنے کی؟ جب داخل ہوئے ہیں مسجد میں، دائیں طرف سامنے لکھا ہوا ہے، پھر داخل ہو کر سامنے لکھا ہوا ہے، پھر یہاں، پھر سامنے، دائیں بائیں اوپر، ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ جب آدمی جانا دبئی ہے اور امیگریشن فارم بھر رہا ہے کینیڈا کا، تو اس کو انٹری مل جائے گی وہاں پر۔ جہاں آدمی جا رہا ہے اللہ کے لیے جاتا ہے تو وہاں کا طریقہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے نا۔ ابھی اس وقت میرے دوست کا ایک مسجد میں بیان ہو رہا ہے جمعے کا، اور وہاں ہر بات کی تصویر کھینچی جاتی ہے، ہر بات فرض واجب ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے جب اس مسجد میں ان کو کہا گیا حضرت والا کا لیبل لگا ہوا ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو مووی بنتی ہے۔ میں نے کہا آپ ادب سے کہہ دیں کہ ہمارے حضرت والا نے بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، آپ کو آپ کی مرضی ہے، ہم تصویر نہیں کھنچوائیں گے۔ پھر وہاں پر میٹنگ بیٹھی، آخر میں کہا فکر نہ کرو، تمہاری مووی نہیں بنے گی۔ آج 7واں بیان ہے ان کا اللہ کے کرم سے۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی بھائی؟ ہمیں اگر کوئی ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو۔ ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں جانا منع ہے، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، منع ہے، اور نہیں گئے۔ اور کیوں نہیں گئے بھائی؟ وہاں پر مرد عورت ساتھ میں تھے، موسیقی تھی، انٹرنس ایک تھا، اس لیے ہم نہیں گئے۔ عورتوں میں کھلانے والے مرد تھے، وہ کس طرح ٹکریں مارتے ہیں عورتوں کو، کس طرح جیب کے اندر سوراخ کر کے موویاں بناتے ہیں بہو بیٹیوں کی، ان کو کیا ضرورت ہے برقع پہننے کی؟ تو دکھانے کے لیے لباس پہنا ہے، ریا کے لیے، شرک خفی کے لیے۔ ہیئر اسٹائل پر دوپٹہ رکھیں گی تو ہیئر اسٹائل دب جائے گی، اور 5-8 ہزار 10 ہزار 15 ہزار تو خرچہ کر کے آئی ہیں۔ اب سنیے آپ، پھر حج کرنے بھی نہیں جاؤ، پھر ایئرپورٹ پہ تو مفتی اعظم لگا ہوا ہے، بڑا ہے، بحث کرتا ہے، اور پھر مارکیٹ میں بھی بچ جاؤ، پھر تو ریزائن دے دو، وہاں پر بھی لڑکیاں ہیں۔ اور یہ ہمارے اختیار کا نہیں ہے، وہ ہمارے اختیار کا ہے۔ تصویر کھنچوانے پر بحث، ایک بستی میں جانا ہوا تو وہاں پر لڑکیوں کے تعلیم کے بات پر بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے میرے پیارے شیخ کے جوتیوں کے صدقے بیان ہوا کہ ہماری بیٹیاں تو گھر پر بیٹھنا ہے نا، اللہ اللہ کریں گی، دعائیں کریں گی، بچوں کی پرورش کریں گی، شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کی خدمت، شادی ہو گئی تو بچوں کی ساس سسر کی خدمت۔ اس طرح بات کر کے پھر ڈاکٹری پر بات آئی کہ ڈاکٹری کتنا بڑا گناہ ہے عورتوں کے لیے۔ مردوں کا سطر دیکھنا، ایسی بے حیائی، اریانی، فحاشی، مزاح، رات کی نائٹ ڈیوٹیاں تنہائی کی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ اب تو بڑے بڑے پروجیکٹر لگے ہوئے ہیں، اس میں شرم کی تصویریں ہوتی ہیں تو پروجیکٹر پہ لگے سب گندی مذاقیں کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب بھی، لڑکیاں بھی، حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ جو صاحب خانہ تھے گھر میں آئے، ہم آ کر بیٹھے تو میرے برابر میں آ کے بوڑھے بیٹھے اور کہا کہ دیکھیں بہت سی عورتیں چاہتی ہیں کہ عورتوں سے یہ علاج کرائیں، جب عورتیں ڈاکٹرنی نہیں بنیں گی تو ان عورتوں کو کون دیکھے گا؟ میں نے کہا بابا جی اس وقت جتنی عورتیں ڈاکٹرنیاں ہیں نا، اور پتہ نہیں کتنی بن رہی ہیں، کافی ہے۔
ہمیں تو ہمارا فرض ہے، اللہ ہمیں مہربانی کر کے، اللہ مہربانی فرما کر ہمیں سمجھ دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو جا کے نام محرم مردوں کے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیں؟ جن کو عقل نہیں ہے وہ تو بن رہی ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ اتنا زیادہ اگر فکر ہے تو اب تک عورتیں آئی اسپیشلسٹ کتنی ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ کتنی ہیں، نیورو سرجن کتنی ہیں، ہڈیوں کے وارڈ میں کتنی ہیں، یہاں ان کے چکر آتے ہیں ان کو، کتنی اینجیو پلاسٹک کرنے والی ہے، بائی پاس کرنے والی ہیں، ان کا علاج کون کر رہا ہے؟ پھر جہاں شریعت کا عذر ہے وہاں توبہ استغفار کریں گے. میں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہماری بیٹیاں گھر پہ بیٹھ کے راج کریں. سنیں انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا مان لو کہ کوئی بھی عورت میڈیکل میں نہیں داخلہ لے رہی، مان لو کہ کوئی عورت جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن رہی، اب کیسے کام چلے گا؟ آپ ایڈوانس میں بھی ہنس سکتے ہیں، منع نہیں ہے، کوئی ہنسنا منع نہیں ہے، ایڈوانس میں ہنس سکتے ہیں، بعد میں بھی ہنس سکتے ہیں. حضرت والا نے جواب سکھایا ہوا تھا کہ مان لو کہ کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں بنتی، پھر ان عورتوں کا علاج کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بابا جی جب یہ وقت آئے تو ہم سے پوچھ لیجئے گا. اس کی ہنسی بند نہ ہو. کہ کیا حضرت والا نے دندان چکن جواب دیا ہے. یہی واقعہ ایک فیکٹری میں پرنٹنگ پریس میں ہوا. میں خود ان کی پرنٹنگ پریس میں جاتا تھا، اور بہت نیک آدمی، اور وہاں پر تصویریں پرنٹ نہیں ہوتی تھی، اس کا آرڈر واپس کر دیتا تھا. دوسرا آرڈر اس کے پاس بہت تھا. حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھائی بیٹھتے ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں تشریف لائے. وہاں پر درخواست کی حضرت سے، حضرت تشریف لائے وہاں. تو یہ صاحب پرنٹنگ پریس والے نے کہا حضرت کو ہمارے یہاں بھی لے آؤ. مجھے پتا تھا کوئی گڑبڑ تو ہے ہی نہیں، تو پھر میں حضرت والا کو درخواست کی. حضرت چل میاں چلو وہاں بھی چلتے ہیں. وہاں جب گئے تو حضرت فیکٹری کے اندر گھستے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ مشین تک پہنچ گئے حضرت. وہاں پر جو ہے وہ تصویر پہ چھپ رہی تھی کسی گیم کی، لوڈو وغیرہ کوئی گیم تھا، ONO پتہ نہیں کیا تھا، جو بھی تھا اس پہ تصویر تھے وہ پرنٹ ہو رہی تھی. اور میں نے کہا سب سے پہلے تو ہم کو جوتا پڑے گا، یہ اس کو کیا مصیبت ہے کہ اس نے یہ لگا دیا، اور منت کر رہا ہے کہ حضرت کو لاؤ اور یہ کام چل رہا ہے اس کا. میری تو حالت خراب ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ حرام کماتے ہو، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور تجھے کیا بھوک دی اللہ نے جو تو اس میں لگا ہوا ہے، کہ اتنا بڑا حرام کام کر رہے ہو. وہ صاحب تھوڑا اس وقت زمانے میں چلتے پھرتے پھرتے جو بھی ہے وہ تھے. یہ نوٹوں پاسپورٹ وغیرہ پر بھی تو تصویر لگتی ہے. فرمایا وہ تو ہماری مجبوری ہے، آپ کو نہیں جانا ہے حرمین شریف نہ جائیں، پاسپورٹ نہ بنوائیں، شناختی کارڈ نہ بنوائیں، رینجرز والے مرغا بنائیں، تو پھر اس وقت پھر بات ان سے پوچھ لینا ذرا. فرمایا عجیب بات کرتے ہو کہ حضرت نوٹوں پر بھی تصویر ہے. فرمایا آپ اپنے نوٹ فٹ پاتھ پر رکھ دیں کہ جو لے جائے اس کا بھی بھلا، جو نہ لے جائے اس کا بھی بھلا. تو کہا حضرت یہ پاسپورٹ وغیرہ کی تصویریں وغیرہ جو بناتے ہیں، فرمایا وہ ان کی مجبوری ہے، ان سے پوچھو دوسری تصویریں نہ بنائیں. اب انہوں نے بھی یہی سوال حضرت سے کیا تھا. اچھا حضرت مان لیجئے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی تصویر بنانے والا نہ ہو تو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں تصویر کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جب وہ وقت آئے تو مجھ سے پوچھ لینا، اس وقت جواب دے دیں گے. اللہ معاف فرمائے، ساری آزمائشیں نعوذ باللہ دین پر ہوتی ہیں، اور مشغلہ بھی دین پر بات کرنے کا ہے، اور ایسی بات کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے جیسے ہم سے زیادہ کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا نہیں. یہاں تک کہ علماء کو خاموش کرا دیتے ہیں، پھر فخر سے کہتے ہیں دیکھا ارے ہم نے تو مولانا کو بھی خاموش کرا دیا. بدھو یہاں بھی مولانا نے قرآن پاک پہ عمل کیا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں کے ساتھ دعا دیتے ہوئے ہدایت کی چلے جاتے ہیں. یہاں سلام کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہاں مقصد ہے اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے اور اپنا سفر کر لے دے. تو خوش ہو رہا ہے کہ میں نے عالم کو خاموش کرا دیا. ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ بحث بازی کریں. اگر بحث بازی سے اللہ ملتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مناظرے کرتے اور بحث کرتے. 100 دفعہ جس کو غرض ہو، جو رات کو عرض کیا تھا کہ جس کو آنا ہے آئے، جس کو جانا ہے جائے. www.darsequran.com